بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی چھٹی مجلس ہے۔ مجلس سے قبل میں سبھی محب اہل بیت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے آج چینل میں کافی لوگ جو ہیں اسے لائک بھی کر رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے دل میں جو اہل بیت سے محبت ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ دوبارہ دستبستہ گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں اس چینل کو پہنچائیں۔ جہاں آج ایک عزاداری محدود بن کے رہ گئی ہے، وہیں آپ مومنوں کے ذریعے اور اس آن لائن مجلس کے ذریعے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں پہنچائیں جس سے ذکر امام ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج چھٹی مجلس شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسالت مآب علیہ السلام ہے کہ فاطمہ علیہ السلام میرا ٹکڑا ہے۔ ارباب و فکر و نظر، میں نے اس سے قبل کی مجلس میں خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے سچے رہبروں کا جو تفصیلی تعارف پیش کیا تھا اس میں بیان کا ایک جز رہ گیا تھا۔ آج کی مجلس میں اس سے بحث کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ پنجتن پاک کے مقصد ذات کی دراصل وہ مضبوط سہارا ہے جن کی پیروی میں ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ مگر آج جو خاص بات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے پنجتن پاک چار معصومین علیہ السلام میں سے بھی رسول کو چھوڑ کر کسی کو کسی سے گھٹانے یا بڑھانے کا نہ ہمیں حق حاصل ہے نہ اس کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سبھی کی عصمت و طہارت کا ترازو میں برابر کا وزن ہے۔ پھر بھی جناب سیدہ کو ایک فخر ایسا ضرور حاصل ہے جس میں جملہ مومنین میں کوئی ایک بھی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ ارباب و فکر و نظر، ہمارا اول تا آخر امام سب پر برابر ایمان ہے اور وہی ہمارے سچے ہادی اور حقیقی رہبر ہیں۔ ہمیں ان پر بیجا طور پر ناز ہے اور اس لیے کہ دنیا میں ان کا مثل نہ ہے نہ ہوگا، مگر آج اس حقیقت کا اظہار بھی غلط نہ ہوگا کہ ہمیں یہ 12 چاند ملتے کہاں سے ہیں۔ اگر فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہ نہ ہوتی، نسل امامت کا سرچشمہ ذات سیدہ ہے، اس لیے شہزادی کی امتیازی فضیلت کہہ لیجئے یا قابل فخر خصوصیت سمجھ لیجئے کہ حضرت سیدہ صلاۃ اللہ علیہ کی ذات میں صفات ہے کہ جس کا شوہر بھی معصوم، جس کا باپ معصوم، جس کے بچے معصوم اور خود بھی معصوم۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جس کے ساتھ چادر سیدہ کے نیچے پنجتن پاک یکجا ہو جاتے ہیں اور ان سے چھوٹتی ہوئی نور کی تیز شعاؤں سے چکاجوند ہو کر جبرائیل امین پوچھتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے، تو مرکز تعارف نہ رسول قرار پاتے ہیں، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، بلکہ اعلان ہوتا ہے کہ اس میں فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ مطلب صاف ہے کہ اگر رسول کو پہچاننا ہے تو ان تک براہ راستہ پہنچنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ تعارف فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے حاصل کرنا۔ یا یوں کہہ دوں کہ تنہا رسول کو اپنا لینا کافی نہیں ہوگا جب تک حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ سے بھی رابطہ نہ رکھا جائے۔ اگر علی، حسن، حسین کی محبت دل میں ہے تو یہ نہ بھولنا کہ یہ سب وہ ہیں جن میں کوئی فاطمہ کا شوہر ہے تو کوئی نور نظر، کوئی لخت جگر ہے۔ آج بھی رسول مقبول کی یہ حدیث پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ لفظ کفو بھی ہمارے رسول نے صرف حضرت سیدہ صلاۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے ہماری شہزادی کی ایک دوسری فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ارباب و فکر و نظر، ہم ہر روز دعوتیں دیتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، لیکن کسی ایک جگہ بھی خالق کائنات نے کسی کے لیے کفو کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ ہاں صرف استعمال ہوا ہے تو اپنی بے جوڑ وحدانیت کے لیے سورہ توحید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی کفو یعنی ہم پلہ نہیں ہے۔ خالق رسول نے کفو کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے یا پھر رسول نے فاطمہ کے تعارف میں کفو شبد کا استعمال کیا ہے؟ زبانیں جل جائیں اگر معاذ اللہ خالق مخلوق کا موازنہ مقصود ہو، مگر آج جوش عقیدت یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کی وہ فضیلت ملی جو صرف فاطمہ کے خدا کی تھی
تو بس تو شہزادی کو علی جیسا وہ شوہر ملا جس کی ساری مخلوقات میں تنہا وہ ذات ہے جسے نصیری بہک کر خدا کہنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب امیر اور حضرت سیدہ فاطمۃ اللہ صلوات اللہ دونوں کی یہ منزلت ہے کہ جس کا یا تو خدا کو علم تھا یا صرف خدا کے رسول کو۔ ہماری کیا مجال کی جو ان حضرات کے موقف تک پہنچ سکے۔ اس پر ستم یہ ہے کہ زمانے نے بھی ان کے فضائل پر طرح طرح کے پردے ڈالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی وہ مظلوم ہے کہ جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے اور دوستوں نے بھی۔ وہ دشمنوں نے عداوت میں اور دوستوں نے اس ڈر میں کہ کہیں امت بہک نہ جائے یا خدا میں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اگر دل میں گھر کر جائے تو تقدیر چمک جائے۔ چنانچہ ایسے مومنین گزار ہیں جنہوں نے ان اہل بیت کی محبت میں اولاد تک کو فروخت کر ڈالا۔ آج کل محرم کا زمانہ ہے، واقعہ سنیں اور اپنے آقا کو پر آنسو بہائیں۔ لکھا ہے کہ ایک شخص امام مظلوم کی تنہائی شہدائی کا اور عزادار تھا۔ ہر سال محرم میں بڑے خلوص سے امام باڑہ علم تعزیہ رکھتا تھا اور مجلسیں کرتا تھا۔ ایک سال ایسی پریشانی کا زمانہ آیا کہ اس سے سامان ازا نہ ہو سکا۔ چنانچہ جتنا جتنا زمانہ محرم قریب آتا جاتا اس کا صدمہ بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ جب عشرہ محرم کی تاریخیں بالکل قریب آ گئی تو اس کی جوزہ نے کہا تو ہر سال بڑی تیاری سے عزاداری کرتا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ محرم کا چاند نکلنے والا ہے اور ابھی تک تو نے عزاداری کی کوئی فکر نہیں ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ تو ہر روز رنج و غم میں کتنا ڈوبا رہتا ہے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، دل کو کتنا صدمہ ہے، میرے مولا گھروں میں مہمان ہونے والے ہیں اور ہاتھ بالکل خالی ہے۔ جوزہ عاشق رسول تھی، کہا بس اس کا غم ہے، مت فکر کرو، مجھے بازار میں لے جا کر نام حسین پر بیچ ڈالو۔ شوہر نے گردن جھکا لی اور آہیں سرد بھر کر کہا کہ تو ہر طرف کنیز سیدہ صلوات اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، کیوں کر تجھے میں دوسروں کی کنیز میں دے دوں؟ جوزہ نے کہا اگر تجھے یہ منظور ہے کہ میں کسی دوسرے کی کنیزی میں جاؤں تو میری بڑی بیٹی کو بیچ ڈال اور سامان ازا مہیا کر۔ باپ نے بیٹی کو بلایا اور عرض کیا کہ بیٹی بھی عاشق حسین مظلوم تھی۔ کہا بابا جان آپ غم نہ کیجیے اور مجھے فوراً فروخت کر دیجیے۔ حیادار باپ اپنی بیٹی کے چہرے پر نقاب ڈال کر بازار لے چلا۔ جب دختر نے گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نکالا، پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا تو دروازے سے چپکی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ کہا اماں جان جب میری جدائی میں بے چین ہونا تو تابع ضبط باقی نہ رہے تو جناب سکینہ کی مصیبت کو یاد کر لینا، جو 3 برس کی کمسنی میں یتیم ہو گئی تھی اور غربت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ غرض ماں کو تسکین دے کر بچی باپ کے ہمراہ بازار میں آئی۔ ہر طرف سے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ دیندار باپ شرم سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ بیٹی نے بوڑھے باپ کی بگڑتی حالت دیکھی، چپکے سے کان میں کہا بابا جان آپ پریشان نہ ہو، ذرا تصور تو کیجئے، ہماری شہزادیاں زینب و ام کلثوم تو امت کی نجات کے واسطے برہنہ سر کوفہ سے شام اور شام سے کوفہ کے بازاروں میں پھرائی گئی۔ غرض کے اسی اسنا میں ایک سوداگر نے لڑکی کو خرید لیا۔ باپ آنسو بہاتا ہوا تنا گھر واپس آیا۔ سوداگر لڑکی کو لیے جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کے بیٹوں نے اسے دیکھنے کے لیے اسے گھیر لیا۔ جب شام ہوئی تو بچے ماضیب جناب سکینہ یاد کر کے خوب رونے لگے۔ ادھر سوداگر بستر پہ گیا، جو ہی آنکھ لگی خواب میں دیکھا کہ درہائے آسمان کھلے ہوئے ہیں، صحن میں ملائکہ نورانی طبق لیے ہوئے آسمان سے اتر رہے ہیں اور ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ اے سوداگر مؤدب ہو جا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سوداگر استقبال کے لیے آگے بڑھا تو ہوش اور حواس جاتے رہے۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے تاجر میں تیری گھر میں خاص اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جسے تو خرید کر لایا ہے۔ وہ مجھے دل سے عزیز ہے کیونکہ وہ میرے فرزند غریب حسین کی عزادار ہے۔ اے شخص اس کی قیمت تو مجھ سے لے لے اور اسے فوراً اس کے ماں باپ کے حوالے کر دے۔ تاجر کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسی کی آنکھ کھل گئی اور فوراً اسے اس کے گھر پہنچایا۔ ارباب و فکر و نظر عبرت کا مقام ہے کہ رسول خدا کو ایک عزادار کی دختر کا اتنا خیال تھا کہ اسے اس کے باپ تک پہنچا دیا، مگر خدا رسول کے گھر کا ایسی تباہی آئی کہ جس میں سے بچھڑ کر ملنا نصیب نہ ہوا۔ منقول ہے کہ امام حسین کے وقت رخصت وصیت کی تھی کہ بہن زینب
میرے بعد ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ چنانچہ زینب صلی اللہ علیہ بیان کرتی ہے کہ بعد شہادت امام مظلوم دشمنوں نے جب خیمے میں آگ لگائی اور شعلے بلند ہوئے تو بچے بلک بلک کر صحرا کی طرف چلاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ بس میں نے اپنے بھیا کی وصیت کے مطابق سب بچوں کو تلاش کر کے ایک جگہ اکٹھا کیا، لیکن 2 بچوں کو کہیں پتہ نہ چل سکا۔ میں نے مضطرب ہو کر اپنی بہن ام کلثوم کو آواز دی، پھر ہم دونوں بہنیں پہلے قتل گاہ کی طرف گئے اور بہت ڈھونڈا مگر وہاں کچھ نہ پتہ چل سکا۔ پھر فرات پر تلاش کیا، وہاں بھی کوئی نشان نہ ملا۔ جب ہم روتے ہوئے ان یتیموں کو پکارتے چلے آ رہے تھے کہ اتنی میں ایک گڑھا دکھائی دیا۔ اس نے ایک سیاہی کی نظر آئی کہ جس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میں دونوں بچے ایک دوسرے کے باہوں میں گردن ڈالے ہوئے رگے غرم میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن دھیرے دھیرے قدم اٹھاؤ کہ یہ یتیم شاید سو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پیروں کی چال سے چونک اٹھے ہو۔ جب ہم قریب پہنچ کر نظر کی تو دیکھا کہ رخسار زرد ہو گئے ہیں اور زمین سے مٹی اڑ کر منہ میں بھر گئی ہے اور آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انہیں اٹھا کر لے آؤں، ہائے تو کر عرض کروں، ارے اب جب ان کے شانوں کو حرکت دی تو معلوم ہوا کہ ان کی روح جسم سے مسافرت کر چکی ہے اور پیاس سے زبان باہر نکل پڑی ہے۔ یہ وہ منظر تھا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بڑھ کر دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور لا کر مقتل میں لٹا دیا۔